کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اربوں درود تجھ پر، خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھ پر، خربوں سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، خلق خدا میں خلق خدا میں سب سے عالی علی قدر محبوب کبریا ہے، تو سید البشر ہے سید الملائکہ، تیرا غلام آقا ہے سید الملائکہ، تیرا غلام آقا، اربوں درود تجھ پر، خربوں سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، رکھا ہے جن کو آقا اکبر قریب دیکھو، رکھا ہے جن کو آقا اکبر قریب دیکھو، تیرے ساتھ کر رہے ہیں دونوں آرام آقا، تیرے ساتھ کر رہے ہیں دونوں آرام آقا، اربوں درود تجھ پر، خربوں سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، عشق محمدی میں کبوتر بھی والے اٹھے، عشق محمدی میں کبوتر بھی والے اٹھے، دستے ابو جہل سے خنجر بھی بولے اٹھے، دستے ابو جہل سے خنجر بھی بولے اٹھے، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا احترام آقا، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا احترام آقا، اربوں درود تجھ پر، خربوں سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا۔ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کی آواز سے آواز نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا پاکستان، ہمارا پاکستان ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اب میں بیان کے لیے 14 اگست کے بارے میں بیان کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد رمضان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے 2 منٹ کے لیے مائک پر تشریف لائیں گے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، خطبہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، اس لیے مولانا رمضان صاحب وقت کی پابندی کا خیال فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد رمضان صاحب یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان بنانے میں ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین اکرام، وقت کی قلت کے پیش نظر
خلاصہ تن جو ہمیں پاکستان والی نعمت ملی، اس میں ہمیں اللہ نے ایک چیز عطا فرمائی ہے، اور ہمیں جو پاکستان حاصل ہوا، اس پاکستان کے حصول میں ہمیں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ملک کو جدا کیا، وہ وحدت مسلمانی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار اور اللہ کی توحید پر آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا عہد ہے، کہ جو ہم نے وہاں کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور ہر قسم کے کفر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس لیے جدا کیا تھا کہ ہم وہاں جا کے اپنے رب کو تنہا مانیں گے اور اپنے رب کی صحیح طور پہ فرما برداری کریں گے، اور ہم سارے کے سارے مسلمان ایک ہو کر اپنے مالک کی فرما برداری میں لگیں گے، اس لیے کہ اس ملک میں ہمیں اپنی فرما برداری سے روکا جا رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ وحدت، اللہ کی توحید، اس پہ ہمیں ایک ہونا اور ہر قسم کے ڈر کو اپنے دل سے نکال کر اللہ کا ڈر دل میں ڈالنا، اور ہر قسم کی غلامی سے نکل کر اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا، اور صرف ہمارے مقاصد یہ تھے کہ ہم وہاں جا کے اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے اور آزادانہ طور پر رہیں گے، ہم غلام کسی کے نہیں رہیں گے۔ اگر غلام رہیں گے تو صرف ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم مانیں گے، آپ کے سوا کسی اور کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس بنا پہ ہمیں یہ ملک جدا کرنے کی کاوشیں کرنی پڑی تھی، ہمارے اکابر نے اس کے لیے جانیں تک قربان کی۔ اب ہمیں ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، سچائی، انصاف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، اس کے سوا کسی کو غلامی نہیں۔ اللہ ہمیں اس پہ کاربند اور صحیح طور پہ مستقیم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت اب ارسلان تو بھی کرے گا کوئی؟ نہیں مولانا صاحب کو کرواؤ بیان۔ نہیں انہوں نے بھی کرنے کے، تو بھی کرے گا کچھ؟ میں ریکارڈنگ ہی کر رہا تھی۔ اب میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہے، بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب آگے ظہر کی نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، کھانے کے لیے دیگ بھی آپ کی پک چکی ہے۔ اب میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے اغراض و مقاصد اور اس ہمارے آج کے جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ حضرات سے کچھ مفصل بات کریں، لیکن وقت کا خیال رکھیں، گرمی کا خیال رکھیں، یہ دیکھتے ہوئے۔ نیچے بیٹھ سارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ ایک شعر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ ایک ہو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر۔ عزیز بچوں اور علماء کرام،
اور دیگر احباب، آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہے، ہمارے لیے مسرت کا دن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دن اپنے اندر بہت سی تاریخی واقعات کو سموئے ہوئے ہے۔ آج آپ بازاروں میں نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، آزادی مبارک، 14 اگست کی مبارک ہو، لیکن یہ دن ہمیں کس بات کی یاد دلاتا ہے، اس کو کبھی بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ہمارے خاندانوں میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا، اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لیجئے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے خاندان کے کسی فرد کا خون اس پاکستان کو بہانے کے لیے نہ بہا ہو۔ یہ پاکستان اپنے اندر عظیم داستانیں لیے ہوئے ہے۔ یہ دن ہمیں ان شہیدوں کی یاد دلاتا ہے، وہ 14 اگست پاکستان کو مارز وجود میں لانے کے لیے جن شہیدوں نے، جن لوگوں نے، جن ماؤں نے، جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو قربان کیا، جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ وہ خود اس پاکستان پر قربان ہو گئی۔ آخر اتنا بڑا کام کیوں ہوا؟ یہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا خطہ تھا جس کا نام ہندوستان تھا۔ یہاں ہندو بھی رہتے تھے، یہاں مسلمان بھی رہتے تھے، یہاں اور قومیں بھی آباد تھیں، لیکن مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزادانہ ریاست قائم ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس جگہ پر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ایک مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوری ریاست اس مسلمان کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ اگر ایک ہندو سے مسلمان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان کے تمام طور طریقے اس ہندوؤں کے اس گاؤں سے، اس شہر سے الگ ہو گئے، لہذا اس کا الگ طرز زندگی ہوگا، اس دوسرے ہندوؤں کا الگ طرز زندگی ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے مسلمانوں نے انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ آزاد مملکت کی تشکیل دی جائے، جس میں ہم اپنی تمام مذہبی اسلامی رسومات کو آزادانہ طریقے سے ادا کر سکیں۔ اسی کوشش میں ہمارے اکابر علماء کرام نے بہت سی قربانیاں دی۔ 1957 کی جنگ آزادی کے بعد بہت سی تحریکیں مارز وجود میں آئیں، یہاں تک کہ 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہو گیا، اور یہ ہمیشہ دنیا میں قائم اور دائم رہے گا۔ آمین۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے اپنی دعاؤں میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ذکر اذکار میں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 14 اگست عام طور پر منایا جاتا ہے، سڑکوں پہ طوفان بدتمیزی اور موٹر سائیکلوں کے وہ کیا کہتے ہیں سلنسر نکال دیے جاتے ہیں اور شور مچایا جاتا ہے، لیکن کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ قرآن پڑھنے والے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے، جن کے اندر تلاوت ہوتی، ذکر ہوتا، اذکار ہوتے۔ اس طرح کے 10 محرم کو پروگرام کیا گیا، اس میں بھی ذکر اذکار کیے گئے، تلاوت کلام پاک کی گئی، اس طرح کے دیگر کام کیے گئے، اور ان ارواح کو بخشا گیا، ان ارواح کی
کے لیے دعائیں کی گئی، اسی طرح آج کے دن بھی ہمارے ہر خاندان کے جتنے افراد اس تحریک آزادی میں شریک ہوئے ان کے لیے دعائیں کی جاتی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی، لیکن ہم نے اس کام کو الٹا کام کرنا شروع کر دیا، کہیں جناب سلنسر نکال کے شور مچانا شروع کر دیا، عجیب و غریب قسم کے کام کرنے کے یہ مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے چلے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آج میں شور بھی مچا لیا، سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آزادی کے اصل مقصد کا پتہ چل گیا کہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ان لوگوں کی یاد میں جن لوگوں نے اس وطن پر قربان ہوئے، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس وطن کو، اس ملک کو تا قیامت قائم رکھے اور ہمیشہ کے لیے یہ پرچم لہراتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔